إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. میرے دینی محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز بچوں، ہمارے پاس جو دین ہے الحمدللہ وہ رحمت کا دین ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی رحمت ہیں اور اللہ کی ذات بھی بڑی رحیم ہے. چنانچہ اسی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو سکیں اور اللہ کا قرب اور اس کی محبت حاصل کر سکیں. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے لیل و نہار کا جو نظام بنایا ہے، رات اور دن کا جو نظام چلایا ہے، تو بعض دنوں کو بعض دنوں پر اللہ نے فوقیت دی ہے. یعنی بعض دنوں سے اجر اور ثواب میں بڑھ کر ہوتے ہیں. الحمدللہ ماہ ذو الحجہ کا یہ پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ آج دوسرا دن ہے. یہ جو پہلے 10 دن ہیں اس مہینہ کے، دنیا کے تمام دنوں سے یہ دن افضل ہیں. حتیٰ کہ رمضان کے دن بھی نیکیوں میں ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں، رمضان کی راتیں ان سے افضل ہیں، لیکن ذو الحجہ کے یہ پہلے 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہر ہفتے میں جمعہ کا دن رکھا ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ قدم قدم پر وہ ہمارے لیے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ مجھ جیسے گنہگار اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لے
اور کھری اور سچی توبہ کر لے، اللہ کا ذکر کر کے اپنے درجات کو بلند کروا لے۔ یہ 10 دن شریعت میں یا اللہ کے نزدیک کس قدر اہم ہیں باقی دنوں کے مقابلے میں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، اللہ کہتا ہے قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 دنوں کی، اور قسم ہے جفت اور طاق عدد کی۔ مفسرین نے جفت عدد سے مراد یوم النحر لیا ہے، یعنی قربانی کا دن، اور طاق عدد سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، جس میں حاجی میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، جو حج کا رکن اعظم ہے۔ آپ غور کریں، یہاں اللہ نے 4 باتوں کی قسم کھائی ہے، ایک فجر کی قسم، دوسرے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم، اور تیسرے قربانی کے دن کی قسم، اور چوتھی قسم یوم عرفہ کی۔ اس سے آپ ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے۔ فجر کی قسم اللہ نے کھائی، یہ جو نماز فجر ہے، اللہ اکبر، کتنی عجیب و غریب صلاح اور نماز ہے یہ بہت ساری خوبیاں اپنے اندر رکھتی ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز غائب کر دیتے ہیں، نیند کی آغوش میں پڑے رہتے ہیں، اس کی اہمیت ذرا آپ سمجھ لیں، اندازہ کر لیں۔ یہ وقت جو فجر کا وقت ہے، یہ مشہود ملائکہ کا وقت ہے۔ اللہ کے فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور رات کے فرشتوں کے واپس ہونے کا یہ وقت ہے۔ دنیا میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں آدمی دنیا کا امیر ترین انسان ہے، اس کے پاس $80 ملین ہیں۔ کوئی کہتا ہے دنیا کا فلاں آدمی سب سے زیادہ امیر ہے، اس کے پاس $85 بلین ہیں۔ لیکن ہم درویشوں سے اگر پوچھا جائے تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان کون ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ دنیا کی دولت ایک طرف ہو، سونے چاندی کے ڈھیر ایک طرف ہو، دنیا کی جو ثروتیں ہیں، پٹرول کی دولت، نباتات کی دولت، باغات ہیں، زراعتیں ہیں، بہت سارے معادن اور قیمتی پتھر ہیں، ان سب کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ان میں سب سے قیمتی اور سب سے افضل فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ اللہ جس بندے کو صحیح طریقے سے فجر کی یہ 2 سنتیں ادا کرنے کی توفیق دے دے، وہ سمجھ لے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر دنیا کا وہ سب سے امیر ترین انسان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، 14ویں رات کا چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ 14ویں رات کے چاند میں کیا روشنی ہوتی ہے، مثالیں دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا کیوں نہ اس موقع سے صحابہ کی کچھ تربیت کر دی جائے، اور کیوں نہ اس چاند کے حوالے سے امت کو آخرت سے جوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انکم سترون ربکم یوم القیامہ کما ترون ھذا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم ان قریب اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھتے ہو۔ کوئی گرد و غبار حائل نہیں چاند پر، اور نہ ہی کوئی بادل بیچ میں حائل ہے،
साफ तौर पर तुम चांद को देखते हो साफ और वाज़ेह तौर पर, ऐसे ही तुम अपने रब को अपनी आंखों से तुम देखोगे। कुछ लोग होते हैं जो मुआशरे के बड़े अहम होते हैं, कोई लीडर है, फिल्मी दुनिया का कोई आदमी है, वो आता है तो उसको देखते हैं, छोटे तक के लोग रेडियां उठा उठा कर देखते हैं। कोई दरख्त पर चढ़ जाता है कि इसका चेहरा जरा देख लें, कोई छत पर चढ़ करके देखता है। अल्लाह को देखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अलल अराइक यंजुरून, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अपने तख्तों पर बैठ कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे का दीदार करोगे। सूरज को हम देखते हैं, हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, रब्बुल आलमीन के चेहरे को देखने से आंखें चौंधियाएंगी नहीं, बल्कि आंखों को एक अजीब सुरूर, फरहत और खुशी और ठंडक नसीब होगी। और जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे का दीदार रहेगा, उस वक्त तक जन्नती जन्नत की तमाम नेमतें भूल जाएंगे। ये हूर, ये कसूर, ये महल्ला, जन्नत की नहरें और नेमाजात, तरह तरह के इनामात अल्लाह ने जन्नत में रखे हैं। यंसौना नईमल जन्नह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं किसी नेमत की तरफ पलक उठा करके भी कोई जन्नती नहीं देखेगा जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे का दीदार नसीब रहेगा। आगे आपने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स कोशिश कर ले, ताकत रखे कि दो नमाजों पर कोई चीज गालिब न आने पाए, न कोई खौफ, न कोई लालच, न कारोबार, न सुस्ती, न थकान, जो इन दो नमाजों को सही तौर पर अदा कर ले, तो इन दो नमाजों की अदायगी पर कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने चेहरे का दीदार नसीब फरमाएगा। वो दो नमाजें कौन है? फजर की नमाज और असर की नमाज। फजर की नमाज के हवाले से बात आपने सुनी, असर की नमाज जिसने जाये कर दी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। बड़े अजीब व गरीब नमाजें दो हैं, दोनों ठंडे वक्त पर अदा की जाती है। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नमाज फज्र की कसम खाई है, इससे इसकी अहमियत का अंदाजा लगता है। आज़म अय्याम दुनिया, ये जो 10 दिन हैं जो शुरू हो चुके हैं, दुनिया के तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं वजह ये है, ये दिन क्यों इतने अहम हैं, ये दिन क्यों रमजान के दिनों से ज्यादा अफजल है नेकियों में, इन दिनों का मुकाबला रमजान के दिन क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि इन 10 दिनों में मुख्तलिफ इबादात जमा हो जाती हैं। नमाजें भी यहाँ हैं, रोजे भी यहाँ हैं, सदका और खैरात भी यहाँ है, कुर्बानी का दिन इन्हीं दिनों में है, यौम आरफा भी इन्हीं दिनों में है, और हज जैसी अहम इबादत किसी और महीने में नहीं, इन्हीं 10 दिनों के अंदर हज की इबादत की जाती है। बहुत सारे अहमाल इन 10 दिनों में इकट्ठा हो जाते हैं, इसीलिए अल्लाह ने इन 10 दिनों की बड़ी कदर की और बताया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जरिया से। ये 10 दिन दुनिया में जो दिन शुरू होते हैं, साल में 360 दिनों में इन 10 दिनों का बड़ा मकाम अपना है। बड़ा बदनसीब है वो शख्स जो आम दिनों की तरह से इन दिनों को भी जाय कर दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यौम आरफा जब होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और अहले आरफा से बिल्कुल करीब हो जाता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों को गवाह बनाकर तमाम अहले आरफा को माफ कर देता है, उनको बख्श देता है, उनकी खताओं को माफ कर देता है। और अल्लाह कहता है मा अरादा हाउला, ये बंदे जो यहाँ आए हुए क्या चाहते हैं? अतानी मिन मकानिन बईद, दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, उनके सर मट्टी से अटे पड़े हुए हैं, उनके पांव घोबार आलूद हैं। हर एक का मकसद यही है यहाँ आने का कि अल्लाह को राजी करके अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवा ले। ये इन दिनों में जो ये अजमत है,
اللہ نے حجاج کرام کو عطا فرمایا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے وہ بھائی جو حج کو نہیں جا سکے، اللہ نے انہیں بھی ان دنوں کی عظمت اور ان دنوں کے ثواب سے محروم نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الآتیہ۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، جو یوم عرفہ ہے ہمارے لیے، 9 ذی الحجہ کا روزہ، اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ اس روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک روزہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جو 1 سال پہلے ہم سے ہو چکے، اور آئندہ سال جو گناہ ہمیں کرنے ہیں اللہ رب العالمین ان 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی عظیم عبادت ہے یہ 1 دن کا روزہ۔ اب بتائیں، کوئی گورنمنٹ کا جاب کر رہا ہو، کوئی ملازم ہو، اگر اسے کہہ دیا جائے کہ پورا دن جو چھٹی کا دن ہے، اگر کوئی اتنے بجے سے لے کر کے اتنے بجے تک ڈیوٹی کرے گا، اسے 2 سال کی سیلری مل جائے گی 1 دن کی ڈیوٹی پر۔ جو لنگڑا ہوگا لنگڑا کر جائے گا، صبح سے لے کر کے مغرب تک دھوپ میں وہ کھڑا رہے گا، اس لیے اس کو 2 سال کی سیلری مل گئی۔ دنیا کی دولت کے لیے ہم اتنے فکر مند ہوں، اور آخرت کے لیے جو کہ اصل ہمارا مقصد ہے، ہماری پیدائش، ہماری تخلیق کا مقصد ہے، اس کے لیے ہم اتنے غافل ہوں۔ میرے بھائیو، ان دنوں کی آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب من هذه الايام العشر۔ ان دنوں میں بندہ جو نیکیاں کرتا ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں، جو بندہ نیکیاں کرتا ہے وہ نیکیاں باقی دنوں کی نیکیوں کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عام دنوں میں قرآن کی تلاوت پر اجر اللہ نے کیا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات۔ جو قرآن کا 1 حرف پڑھ لے گا اللہ اسے 10 نیکیاں دے گا۔ 1 حرف، الف لام میم ہم پڑھتے ہیں، الف لام میم 3 حروف ہیں، 30 نیکیاں ہم کو مل گئی۔ یہ عام دنوں میں تلاوت قرآن کا اجر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر یہی تلاوت قرآن ان 10 دنوں میں ہو جائے جو دن اللہ نے سب سے افضل دن بنائے ہیں، تو اس کا کتنا اجر ہوگا، اس کا تعین نہیں ہے حدیث میں۔ اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں بتائی۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اللہ کے پاس اس کا اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے نفلی روزے ہیں، عام دنوں میں جو ہم نفلی روزے رکھتے ہیں، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندے مومن 1 روزہ رکھ لے، مقصد اس کا یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس 1 روزہ کی وجہ سے 70 سال اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ 1 روزہ کا یہ ثواب، 1 روزہ کا ثواب یہ ملا سال کے عام دنوں میں کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو 70 سال دور جہنم سے کر دیتا ہے۔ اور اگر یہی روزہ ان 10 دنوں میں رکھے جائیں تو کتنا اجر اللہ دے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ عام دنوں میں صدقے کا بڑا اجر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ آج سورج کروڑہا میل اوپر ہے، اس کی گرمی ہمیں جھلسا دیتی ہے، اور اللہ اکبر، کل قیامت کا وہ منظر ہوگا جس کا پہلا دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور یہ 1 میل کی مسافت پر آ کر ٹھہر جائے گا۔
ہر گنہگار اپنے گناہوں کے مطابق اپنے ہی جسم سے نکلے ہوئے پسینے میں ڈوب جائے گا اور اس پسینے سے اتنی بدبو اور اتنا تعفن آئے گا وہ چیخ اٹھے گا یا اللہ مجھے جہنم میں پھینک دے مگر اس عذاب سے تو مجھے نجات دے دے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل امرئ تحت ظل صدقہ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق. جب سورج ایک میل کی مسافت پر آ جائے گا ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. اس کا صدقہ اس کو سایہ کیے ہوئے ہوگا اور یہ سایہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوقات کے حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائے. یہ صدقہ کی اہمیت ہے. عام دنوں کا یہ ثواب اللہ نے بتایا. الصدقہ تطفئ غضب الرب. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ دیا کرو میرے بھائیوں میرے بندو. میں اللہ کے نبی اے میرے بھائیوں صدقہ دیا کرو اس لیے کہ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں رب ناراض ہو جاتا ہے. ہماری جیب سے 10 روپیہ کا نوٹ نکلا کسی مسکین کو ہم نے دیا اس نیت سے کیا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے. الصدقہ تطفئ النار. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے. آپ سفر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے کیسے خطرناک حادثات پیش آ جاتے ہیں جسم کے اعضاء الگ ہو جاتے ہیں چہرہ بگڑ جاتا ہے بڑے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. سب کا اس نیت سے دیا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ عام دنوں کے صدقے کا اجر ہے اور اگر یہی صدقہ ان 10 دنوں میں دیا جائے تو اس کا اجر کتنا ہوگا یہ اللہ رب العالمین بھی جانتا ہے میرے بھائی. اسی طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کی ہر نیکی تمام نیکیوں سے افضل ہے تو صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا ولل جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے ان دنوں کی نیکیاں؟ ایک آدمی میدان جہاد میں جائے لڑے دین کا دفاع کرے توحید کا دفاع کرے بسا اوقات کو شہید ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے بھی زیادہ اہم ہے ان دنوں کی نیکیاں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہاں ان سے بھی زیادہ افضل ہیں. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں ایک ایسا شخص جو اپنی جان لے کر کے میدان جنگ میں جائے اپنی سواری لے کر کے میدان جنگ میں جائے اور کوئی چیز گھر واپس نہ لوٹے اس کی سواری بھی کام آ گئی اللہ کی راہ میں قتل کر دی گئی وہ بھی شہید کر دیا گیا تو اس کی نیکی ان دنوں کی نیکیوں سے افضل ہو سکتی ہے. باقی کوئی نیکی ان دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے بھائیو اب ہم پیار کر کے یہاں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں. ماہ رمضان کی کا بڑی شدت سے ہم انتظار کرتے ہیں اور آتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو مبارکبادیاں بھی پیش کرتے ہیں اور اس مہینے میں روزے کا بڑا اہتمام بھی کرتے ہیں رات کا قیام بھی ہوتا ہے صدقے خیرات بھی دیتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی ماہ رمضان میں کرتے ہیں. کیا وہ اہتمام ان 10 دنوں کے لیے ہمارے یہاں ہے؟ وہ جذبہ وہ خروش ان 10 دنوں کے لیے ہم امت کے اندر نہیں دیکھتے ہیں جبکہ یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی بہت زیادہ افضل ہے جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ان دنوں کی قدر ہونی چاہیے ان دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ہر روز قرآن کی تلاوت ہو. اگر ہر دن 3 پارے پڑھ لیے جائیں تو 10 دنوں کے اندر پورا قرآن ختم ہو سکتا ہے اور اگر ہر دن کا آغاز صدقے سے ہو تو کیا بات بنے. صدقے سے اگر آغاز دن ہوتا ہے تو بڑا پیارا آغاز ہوگا. اللہ تبارک و تعالی
یہ نہیں دیکھتا ہے، صدقے کی مقدار نہیں دیکھتا ہے، صدقہ کم ہو یا صدقہ زیادہ ہو، آپ جو چیز اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں زیادہ ہے کہ کم ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ویلو ہمارے اور آپ کے دل کا اخلاص ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سابقت درہم علی مئۃ درہم، ایک درہم 1,00,000 درہم سے جیت گیا۔ کیسے جیتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایک درہم والا کڑی محنت اس نے کی، مشقت کی، اور کئی دن کے بعد جب اس سے مزدوری ملی تو 2 درہم اس سے مزدوری ملتی ہے، اور 1 درہم اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، 1 درہم اس نے اپنی ذات کے لیے بچا لیا۔ گویا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تصدق بنصف مالہ، اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور جس نے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں دیے اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں درہم پڑے تھے، اس نے معمولی سا حصہ نکالا اور دے دیا۔ اللہ کی رضا جوئی اور شوق اور تڑپ اس 1 درہم والے کے پاس زیادہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 1,00,000 درہم والے سے بازی لے گیا، اور اللہ نے اس سے 1 درہم کو بہت قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین کو سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص کی ضرورت ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا بھی عمل کیا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ تک جو بات پہنچتی ہے وہ ہمارے اور آپ کے دلوں کا تقوی اور ہمارے اور آپ کے دلوں کی نیتیں، ہمارے اور آپ کے دلوں کا خلوص پہنچتا ہے۔ لیکن آج قربانیوں کی تصویر ہو رہی ہے، اگر ہم نے بڑا موٹا تازہ جانور خریدا ہے، میڈیا آ جاتا ہے، اس کا فوٹو کھینچا جاتا ہے، اخبار میں چھپایا جاتا ہے، اس کی قیمت کا چرچا ہوتا ہے، جبکہ قربانی کرنے والے کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا سوائے شہرت سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تمام اہل محشر کے سامنے اعلان کرے گا اور کہے گا آج کا دن وہ دن ہے کہ آج کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ یہ قربانی کا دن سال میں ایک بار آتا ہے، اور اللہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الایام یوم النحر، دنیا میں جتنے دن ہیں سب سے بہتر دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ ثم الخیر، پھر اس کے بعد میں دن آتا ہے وہ بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ اللہ کے ایک بندے خلیل اللہ نے خون بہانے کا ارادہ کر لیا تھا، بلکہ عملی اقدام بھی کر لیا تھا، اپنے پیارے بچے کو زمین پر گرا دیا تھا۔ وہ بچہ جسے مانگ کر بڑھاپے میں، جبکہ ان کی عمر 80 سال ہو گئی تھی، بڑھاپے میں اس بچے کو پایا تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا آپ نے اس بچے کو تم اللہ کی راہ میں ذبح کر دو، تیار بھی ہو گئے۔ یہ ہے سچی محبت، یہ ہے صدق اخلاص، اللہ کی مرضی کی خاطر اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ شاید کہ کبھی قسم فوت میں یہ منظر دیکھا ہو، لیکن آج ہم سے ایک معمولی چیز کا مطالبہ کیا گیا کہ ایک جانور قربان کر دو، اس میں بھی اگر ہم ریاکاری کر کے اپنے عمل کو برباد کر لیں تو ہم سے اور آپ سے بدنصیب کون کر سکتے ہوگا۔ اس عمل میں ریس بھی ہوتا ہے، ہمارے پڑوسی نے ایک جانور خریدا ہم 2 خریدیں گے، اس نے 20,000 کا خریدا ہم 50,000 کا خریدیں گے۔ میرے بھائیو کتنے میں جانور خریدا ہے یہ چیز بعد میں دیکھی جائے گی، تمہارے دلوں کا اخلاص اللہ رب العالمین سب سے پہلے دیکھے گا، کس اخلاص اور کس نیت سے تم نے اس جانور کی قربانی کی ہے۔ میرے بھائیوں نیکیوں کا یہ موسم ہے، اس موسم میں آپ اس موسم کو غنیمت جانتے ہوئے ہر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، کثرت کے ساتھ آپ تکبیرات پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، چلتے ہوئے بھی پڑھیں، کام کرتے ہوئے بھی پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جب اس نے ایک بار لا الہ الا اللہ کہا تو ابلیس کی کمر پر ایک کوڑا پڑتا ہے۔ ابلیس کی کمر کو توڑنے کے لیے جتنی بار آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اتنی بار ابلیس کی کمر پر کوڑے پڑیں گے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ افضل الذکر بھی بتایا گیا حدیث میں، اس کو پڑھیں، چلیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور حدیث میں آتا ہے جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اس دن سے لے کر 13 ذوالحجہ تک، قربانی کے بعد اور 3 دن مغرب کے وقت تک یہ تکبیر ہر مسلمان کی زبان پر جاری رہے، مرد ہو کہ عورت ہو، بوڑھا ہو کہ بچہ ہو۔ علماء نے جو صیغہ بتایا ہے وہ یہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 بار بھی اللہ اکبر کے کلمات آئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کلمات سے اور ان تسبیحات سے، ان اذکار سے آپ اپنے ان 10 دنوں کو اور 10 راتوں کو اپنے ان اعمال صالحہ سے مزین کر دو، اور خود صرف نہیں اپنے بچوں کو بھی ترغیب دلاؤ، ان کے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب پکڑاؤ، خود پڑھو اور انہیں بھی پڑھنے کی ترغیب دو۔ کلمات زور زور سے تکبیر کے آپ اپنے گھروں میں پڑھیں تاکہ جو آپ کے بچے غافل ہیں وہ سن کر وہ بھی پڑھنے لگے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں مارکیٹ میں نکل جایا کرتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابو ہریرہ اس کارنر پر کھڑے ہیں اور سیدنا عبداللہ ابن عمر دوسرے کارنر پر کھڑے ہیں، زور زور سے تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کی آواز کو سن کر دکاندار بھی خریدار بھی سب زور زور سے پڑھتے رہتے تھے، زور زور سے پڑھتے رہتے تھے۔ یہ دن کھانے پینے کے دن نہ بنا لو میرے بھائیو، خرید و فروخت ہی صرف نہ ہو جائے اور یہ لمحات یوں ضائع نہ ہو جائیں، ان لمحات کو تکبیرات سے پر کر دو۔ مسجدوں سے نکلو، لا الہ الا اللہ پڑھتے نکلو، تکبیر کے کلمات پڑھتے نکلو، مسجد میں آؤ، گلیوں سے گزرو، تکبیر زور زور سے پڑھتے ہوئے مسجدوں میں آؤ تاکہ آپ کی تکبیر کو سن کر کے جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی شروع کر دیں، اس کا اجر ملے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم جو بھی نیکیاں کریں رب العالمین تو انہیں قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان 10 دنوں کی نیکیوں کی برکت سے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو بہنوں کی اللہ تعالیٰ ظالموں سے ان کی مدد فرما۔ رب العالمین ہمارے جو اقربا، ہمارے جو ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔